بینک میں جو سودی بینک میں جاب کرتا ہے اور جاب بھی ایسے ڈپارٹمنٹ میں جس میں سودی لین دین سے اس کو واسطہ پڑتا ہو, تو ایسے ادارے میں جاب کرنے والے کی تنخواہ بھی حرام اور اس کی دعوت کھانا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ابھی کچھ دن پہلے تبلیغ والے آئے تھے, وہ مجھے خود بڑی دور سے جماعت آئی ملنے کے, انہوں نے کہا یار ہم جوڑ پیدا کرنے کے لیے بعض دفعہ سودی بینک والے کی دعوت بھی کھا لیتے ہیں. میں نے کہا دیکھو میرے بھائی, جوڑ کی بھی کچھ اللہ نے حدود رکھی ہے. ظاہر سب نہیں کھاتے, وہ خود اپنا بتا رہے تھے کہ میں کھا لیتا ہوں. میں نے کہا جوڑ کی کچھ حدود ہیں. دل جوڑنے کے لیے ناجائز کام کی اجازت نہیں ہے. کہہ رہے نہیں وہ تو ناراض ہو جائے گا, وہ تو پھر بیان سنے گا ہی نہیں ہمارا, پہلے ہی نفرت کا ہم اس کو پیغام دے دیں گے. میں نے کہا سب تقریریں ایک طرف, حرام کا لقمہ جیسے اس کے لیے حلال نہیں ہے آپ کے لیے بھی حلال نہیں ہے. میں نے کہا اگر کوئی شرابی کو اس پہ غصہ آ رہا ہو, وہ کہے میں تمہاری بات جب سنوں گا جب تم ایک گھونٹ اس پہ پی لو, تو کیا جائز ہو جائے گی؟ بولو بھائی آپ کسی اور طریقے سے. تو جیسے شراب حرام ہے تو ایسے ہی زمزم اگر کوئی حرام پیسوں سے خریدے گا تو زمزم کا پانی بھی اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی. وہ مشہور واقعہ ہے نا, ایک آدمی نے مرغی چوری کی تو ادھر سے ذبح کر رہا تھا, کسی نے کہا ایسے مرغی حرام ہو جاتی ہے, اس نے کہا پہلے کون سا حلال کی تھی یہ جب چوری کی ہے تو پھر جہاں سے جائے ذبح کرو اس کو. تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے ناجائز کہ آپ اس کے سودی آمدن کھانا شروع کر دیں, یہ جائز نہیں ہے. ہاں ایک طریقہ ہے کہ آپ مصلحت سے ایسا کام کریں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. میں نے کہا جب آپ تبلیغ میں جاتے ہیں, کسی کو بینک کے جو واقعی سودی ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہو اس کو دعوت دینے گئے اور اس نے اپنی آمدن سے چائے آپ کے سامنے لا کے رکھ دی, اب ایسے آپ انکار کریں گے تو دل ٹوٹے گا اس کا, ٹھیک ہے نا, اور وہ بات نہیں سنے گا. تو آپ یا تو کوئی عذر کر لیں, یار میں چائے نہیں پیتا, مطلب ہے کہ آج کل نہیں پیتا, مطلب یہ کہ اس قسم کی چائے نہیں, کچھ گھما دیں. پھر بھی باز نہ آئے تو آپ اسے کہیں دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں, تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ یہ کچھ اس چائے میں تھوڑا شک ہے تو ہم پی رہے ہیں, اس کی قیمت ہم صدقہ کر دیں گے. بس بول کے فوراً چائے پینا شروع کر دیں. جب صدقہ کرنے کی نیت کر لی جائے نا تو وہ جائز ہو جاتی ہے, کیونکہ یا تو چائے صدقہ کرو یا اس کی قیمت صدقہ کرو. تو وہ میں صدقہ کر دوں گا, تو اس پہ اس کو غصہ آئے گا, ہوں یعنی ہماری چائے کو پہلے پیسے صدقہ کر کے پی رہے ہو, یعنی یہ تو ناجائز ہو گئی پھر. تو آپ اس کو بولو بھائی دیکھو ایک ہم نے علماء سے ایک چیز سنی ہے کہ یہ جائز نہیں ہوتی, باقی ہو سکتا ہے بھائی آپ یہ ناجائز کر کے بھی ہم سے اچھے ہو, کیا خیال ہے بھائی؟ ہم آپ کی ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں آپ ہم سے برے ہو سکتا ہے یار آپ کی نیکیاں ایسی ہوں کہ وہ آپ کو بخشوا دے اور ہماری یہ ان سے اجتناب کرنا, اور کوئی گناہ ہمارے اندر ایسا ہو کہ ہماری یہ نیکی بھی کام نہ آئے. تو کسی اور طریقے سے اس کو عزت دے کے, تاکہ اس کو جو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے, بے عزتی محسوس ہو رہی ہے, وہ محسوس نہ ہو. لیکن اس کو عزت دینے کے لیے چائے پی لینا یہ جائز نہیں ہے. اور اس کا نقصان کیا ہے؟ پھر جب کوئی علماء سے وہ سنیں گے کہ سودی آمدن جائز ہے تو وہ کہیں گے یار ہمارے لیے ناجائز ہے, تبلیغ والوں کے لیے جائز ہے. وہ تو آتے ہیں تو پی کے چلے جاتے ہیں. اپنے پیر صاحب کو جب میں ہدیہ دیتا ہوں تو وہ تو کھا لیتے ہیں, ہے بھائی, گفٹ دیتا ہوں تو وہ تو رکھ لیتے ہیں. تو اس لیے غلط ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.